حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھ لی. حضرت علی کی ابھی رہ گئی تھی، وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے. جب حضرت علی آئے، حضور نے نماز پڑھ لی تو حضور نے کیا کیا؟ حضرت علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیا. جدو قسمت مہربان ہوئے تو پھر انج ہوندی ہے. خدا دی قسم میں قربان جاواں، علی تیری عظمت تو شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے نبی نے نماز پڑھ لی ہے، حضرت علی المرتضی نے ہلے نماز نہیں پڑھی. سرکار نے اپنا سر مبارک حضرت علی دی جھولی دے اندر رکھ دیتا تے سرکار نے اکھ بند کر لئی. قابل توجہ گل، سرکار نے اکھ بولو سرکار نے اکھ. اللہ اکبر. وہ کنے خوبصورت لمحات ہون گے. آج تے فرشتے بھی ناز پہ کرتے نے، اے علی اس وقت پوری روح زمین کے اندر تجھ سے بڑا کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ جس کی گودی میں امام الانبیاء کا سر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ علی ہے، اور علی کیوں ہے؟ نبی کی وجہ سے ہے. بلندوان البول سبحان اللہ. یہی تو بات سمجھانے والی ہے. علی ہے تو کس کی وجہ سے؟ وہ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. نبی کی نسبت نہ ہو تو پھر علی نہیں ہے. بولو اگر نبی کی نسبت نہیں ہے تو علی نہیں ہے. علی کو جو رتبے ملے ہیں وہ حضور کے صدقے میں ملے ہیں، حضور کی نسبت کے ساتھ ملے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلے نماز ادا نہیں کی تھی، سورج مسلسل غروب ہو رہا ہے. سرکار آرام فرما رہے ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ وحی بھی نازل ہو گئی. اسی دوران وحی بھی نازل ہو گئی حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری عصر دی نماز رہ گئی ہے، عصر دی نماز رہ گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوں آپ کی غلامی میں تو قضا پڑھوں. بلند آواز بول سبحان اللہ. ہوں آپ کی غلامی میں اور قضا پڑھوں. حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور لفظ ہیں حدیث کے، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس. یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا،
مجھے یہ بتائیے نبی دعا مانگے اور سورج واپس نہ آئے؟ یہ نظام جتنا بھی ہے حضور کے صدقے میں بنا ہے، حضور کے نور سے بنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ قالت اسماء فرأیتها غربت ورأیتها طلعت، فرماتی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے بھی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے تنابیں میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، جیسے نبی چاہے ویسے ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا سورج غروب ہو گیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ سورج حضور کی دعا کے صدقے پھر طلوع ہو گیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، اعلی حضرت قربان جاواں آپ دی اے سونی نات تو حدیث دا ترجمہ پہ کر دے رہے، فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک۔ یار بلند مان بول سبحان اللہ۔ آج مسجد در و دیوار گواہ بان جاون، ہاتھ چک کے آخ سبحان اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، ارے اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، او اندھے منکر رسول اللہ کی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے حضور کی محبت میں بیٹھے رہنا بھی حضور کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی کامل محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔